السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ضیاء الاسلام اور آپ کو اپنے چینل میں قاری ضیاء ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج تو ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن پاک جو حفاظ کرام ہے اس سے کیوں بھول جاتا ہے۔ تو اس کی کچھ بنیادی وجہ ہے، تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا جو حفاظ کرام ہے وہ قرآن بھول جاتا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ بچپن میں قرآن پاک یاد کر لیتے ہیں۔ بچپن میں تو کسی مدرسے میں یا کسی جو ہے نا جو ٹرسٹ میں یا کسی پرائیویٹ سکول میں تو وہ حفظ یاد کر لیتے ہیں، اس ٹائم اس کو مکمل یاد ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، کچھ ذمہ داری آ جاتی ہے، تو وہ ذمہ داریوں کی وجہ سے پھر وہ قرآن یاد نہیں، ٹائم نہیں دیتا قرآن کو۔ تو وہ ایک تو وجہ یہی ہے کہ اس سے قرآن بھول جاتا ہے۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ شروع میں یا وہ کسی مدرسے میں استاذ کی غفلت سے یا خود وہ اپنی جو ہے نا سبق یاد نہیں کرتا صحیح، کیونکہ سب سے پہلے قرآن یاد کرنے کی جڑ جو ہے نا وہ سبق ہے، اس سے سب کی بھی بنتا ہے، اس سے منزل بھی بنتا ہے۔ اگر وہ سبق آپ کو یاد نہیں ہے، وہ کچھ ہمارے جو ہے نا قاری حضرات ہے وہ جو ہے نا غفلت کر لیتے ہیں کہ چلو یہ بچہ جلدی قرآن پاک حفظ کر لے گا، وہ مجھے کوئی اعزاز میرا کوئی اعزاز کر دیں گے، میرے لیے کوئی مٹھائی لے آئیں گے۔ تو وہ اس لالچ میں جو ہے نا بندے کا سب کی جو ہے نا یاد نہیں ہے، بس آگے آگے جا رہے، تو وہ بیچارہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو بس یہی خوشی ہوتی ہے اس کو کہ چلو میں گھر والوں کے سامنے جو ہے نا حافظ بن جاؤں گا اپنے محلے میں اور پورے خاندان میں۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ آپ جو ہے نا قرآن پاک حفظ کر لیا اور آپ کا نام حافظوں میں شامل ہو گیا اور آپ جو ہے نا قرآن یاد ہے ہی نہیں، تو کیونکہ یہ پھر جو ہے نا عذاب کا مستحق آپ کو اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں۔ تو کچھ وجہ ہے، تو میں نے آپ کو جو ہے نا یہ وجہ جو ہے نا آپ کو بتا دی کہ مین وجہ یہی ہوتی ہے، یا بچپن میں قرآن اس نے پڑھا ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ کسی قاری کی غفلت سے یا اپنا جو ہے نا سبق یاد نہیں کرتے، وہ اس سے پھر سبق جو ہے نا یاد کر لیا، پھر آگے چلا گیا تو وہ نہ منزل یاد ہو گیا نہ سب کی یاد ہو گیا، تو اسی طرح کچا کچا قرآن آگے جا رہے اور پیچھے جو ہے نا وہ صحیح پیچھے بھول جاتے اور آگے جا رہے، تو اسی آہستہ آہستہ وہ قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ قاری صاحب نے مٹائی کھا لی اور وہ جو ہے نا پورے محلے میں اور رشتہ داروں میں حافظ بن گیا۔ تو پھر رمضان جب آ جاتا ہے، رمضان میں وہ پھر جو ہے نا کبھی کسی مسجد میں اگر سنا بھی لے، تو وہ ایک حافظ تھا، وہ جو ہے نا کسی مسجد میں چلا گیا، تو قرآن تو یاد تھا ہی نہیں اس کو بیچارے کو، بس اپنے یعلمون و تعلمون اور اپنی طرف سے جو ہے نا بس صرف یہ کہ رکتا نہیں تھا، بس وہ رکعتیں جو ہے نا پوری کر لیتے تھے۔ تو اچانک وہ مسجد میں تبلیغ حضرات آ گئے، تو وہ بیچارہ تو پھنس گیا۔ وہ اس میں تبلیغ حضرات میں ایک بندہ جو ہے نا پکا حافظ تھا، تو اس کو بتا دیا وہ حافظ کو، وہ مقتدیوں نے، کہ آج آپ کے پیچھے ایک پکا حافظ کھڑا ہوگا۔ تو وہ بیچارہ تو پھنس گیا، یار آج کیا کروں گا، آج تو میں قرآن تو یاد نہیں اپنی طرف سے، تو میں سنا لوں گا، لیکن یہ پیچھے جو ہے نا پکا حافظ کھڑا ہے۔ تو وہ حافظ کا جو ہے نا منتیں ترلے کر رہے، یار خدا کے لیے آپ تو پکے حافظ ہیں، میں آپ کے ہوتے ہوئے میں آپ کو جو ہے نا کو مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو حافظ بھی سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا کچھ ڈال میں کچھ کالا ہے، تو وہ بیچارہ کو ترس آ گیا، تو وہ آگے ہو گیا۔ لیکن اگر وہ ضد کر لیا کہ نہ آپ نے ضرور آگے کھڑا ہونا ہے، میں نہیں سنا سکتا کچھ عذر، لیکن پھر وہ تو مقتدیوں کے سامنے جو ہے نا شرمندہ ہونا تھا اس کو، تو پھر ضرور آدمی پکڑا جاتا ہے۔ کچھ حفاظ کرام جو ہے نا دیہاتوں میں کچھ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، دیہات والوں کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعلمون حق تعلمون، بس صرف یعلمون و تعلمون حق، یہ آپ کو سمجھ آئے گی، باقی کچھ سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو نام کا حافظ ہے بیچارہ۔ تو وہ دیہاتوں میں تو وہ تو کام چل جاتا ہے، لیکن اچانک آپ کو کوئی پیچھے کوئی پکا حافظ کھڑا ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہی کچھ وجوہات ہے کہ وہ بیچارہ اپنے آپ کو حافظوں کے سب میں کھڑا کر لیتے ہیں، بعد میں وہ پھنس جاتا ہے، تو اور اللہ کا بھی جو ہے نا گناہگار اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں۔ تو دوسرا ایک حافظ بھی تھا، وہ جو ہے نا قرآن اپنے ساتھ رکھ لیتا تھا، اس طرح سناتا تھا، لوگ بولتے تھے کہ یہ
پکا حافظ ہے، لیکن اچانک بجلی چلی گئی تو وہ بیچارہ پھنس گیا، ادھر ہی جو ہے نا جام ہو گیا، تو لوگوں کو پتہ چل گیا، اسی ٹائم جو ہے نا اسی دن اس نے ان لوگوں نے نکال دیا کہ یہ تو مصنوعی حافظ ہے، جعلی ہے۔ تو کچھ ٹپس ہے، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی تو جو حفاظ کرام ہے اس سے قرآن بولا ہوا ہے، تو اس ٹپس پر عمل کر کے انشاءاللہ دوبارہ اس جو ہے نا دوبارہ قرآن یاد ہو جائے گا اس کو۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ٹائم دینا ہوگا، ایک ٹائم دینا ہوگا، ایک عشاء کے ٹائم جب آپ سونے سے پہلے، کیونکہ میموری کمزور ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سرسری آپ نے دیکھنا ہے عشاء کے ٹائم۔ پھر جب سب نماز صبح کی نماز کے بعد پھر وہ آپ جو ہے نا وہ جو آپ عشاء کے ٹائم یاد کیا ہوگا تو وہ تھوڑا پکا یاد ہو جائے گا۔ وہ آٹومیٹک سی بات ہے نا کہ یہ رات کو جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے تو صبح قدرتی سی بات ہے دماغ فریش ہوتا ہے، تو وہ آسانی سے پھر اگر آپ نے 3-4 مرتبہ پڑھ لیا ایک رکوع تو وہ جلدی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ٹپس یہ ہے۔ دوسرا ٹپ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ٹائم دینا ہوگا، اور پھر عشاء کے ٹائم اور صبح کے ٹائم، تو تھوڑا تھوڑا یہ ترتیب یہی ہے کہ ایک پو آپ نے سبق سنانا ہے، کسی قاری کو یا کسی حافظ کو ایک پو سبق، اور ایک پارہ سب کی، اور 3 پارے منزل، یہ آپ نے سنانا ہوگا۔ یہ 4.25 پارے ہو گئے، تو یہ آپ نے جو ہے نا لازمی یہ ترتیب یہی ہے، کیونکہ آپ نے تو پہلے حافظ ہو، تھوڑا سا جو ہے نا محنت کرنی ہوگی آپ نے، یہ نہیں ہے کہ آپ تو نوے آپ جو ہے نا یاد کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ترتیب ہے کہ ایک پو آپ نے سبق سنانی ہے، اور ایک پارہ سب کی، اور 3 پارے آپ نے منزل سنانی ہے، تو یہ 4.25 پارے ہو گئے۔ تو انشاءاللہ آپ کے یہ گارنٹی سے بات بتاتا ہوں کہ آپ نے اسی طرح جو ہے نا یاد کر لیا تو یہ گارنٹی ہے کہ آپ کو قرآن یاد ہوگا۔ تو جب تک آپ پڑھتے رہیں گے کلام اللہ کو تو آپ سے انشاءاللہ بھولے گا نہیں قرآن۔ تو قرآن پاک کو مستقل یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، تو جس وقت آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو قرآن یاد ہو گیا، تھوڑا سا اعتماد آ گیا اپنے آپ کو، کسی کو سنایا آپ اس کو 1 پارہ یا 2 پارہ، تو پھر آپ کو رمضان جب آئے گا تو آپ نے وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینے۔ جب رمضان آ جائے گا تو آپ نے لازمی رمضان میں سنانا ہے۔ آپ نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیمارے کے، آپ نے اگر مصلی چھوڑ دیا تو اس بندے ناچیز کی یہ بات جو ہے نا یاد کر لینا، تو وہ منزل دوبارہ آپ کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ ایک مصلی آپ نے مس کر لیا تو وہ جو ہے نا وہ منزل اسی طرح نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اگر 1 پارہ بھی سنانا ہے تو ایسا سمجھو کہ آپ نے وہ 6 مرتبہ یاد کرنا ہے، کیونکہ 5 مرتبہ آپ نے دن کو یاد کرنا ہے، اور 1 مرتبہ آپ نے مصلی پر سنانا ہے، تو 6 مرتبہ ہو گیا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں کبھی جو ہے نا مصلی مس نہیں کرنا۔ اور دوسرا ٹپس یہ ہے، اگر آپ کسی عذر کے یا تجارت میں مصروف ہے یا کسی اور آدمی ہے نا، بڑے لوگ ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا، تو اگر آپ کسی وجہ سے قرآن نہیں سنا سکتے، گردان آپ نہیں کرتے، قرآن یاد نہیں ہے، قرآن یاد کرتے بھی نہیں ہے، تو اتنا ضرور کرے کہ آدھا گھنٹہ کسی قاری کی تلاوت سنیں۔ یعنی آپ جو ہے نا کسی عذر کی وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا تو آپ نے آدھا گھنٹہ لازمی جو ہے نا قرآن کو دینا ہے، کسی قاری کی جو ہے نا تلاوت سنو۔ جو ہے نا موبائل ہے آج کل، ہر کسی کا ڈیجیٹل دور ہے نا، تو کسی اچھے قاری کی جو آپ کو پسند ہے اس کی آدھا گھنٹہ تلاوت سنیں۔ تو رمضان میں کسی حافظ کے پیچھے جو ہے نا سماعت کریں۔ اگر آپ رمضان میں سناتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، تو آپ کو کبھی بھی مبارکباد کے مستحق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق مکمل ٹوٹ چکا ہے، اور جس شخص کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ٹوٹ جائے تو وہ حافظ ہو تو سوائے عذاب الہی کے وہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہے۔ تو بھائیو، یہ کچھ ٹپس تھی، تو یہ اس پر ضرور عمل کرے۔ یعنی عشاء کے ٹائم ہو تھوڑا یاد کرے، پھر صبح کے ٹائم ہو تو پو جو ہے نا سب کی، اور
دو پارے جو پارا ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی ایک پارا سب کی ہو گیا، ایک پارا سب کی اور 3 پارے منزل، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور روزانہ جو ہے نا اس کو ٹائم دینا ہے، کیونکہ ٹائم کے بغیر آپ جو ہے نا، اگر آپ کہتے کہ کل پڑھوں گا، یہ سارے حفاظ کرام سے قرآن کیوں بھول جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار اگلی رمضان آئے گی تو انشاءاللہ میں سنا لوں گا، تو پھر اگلی جو ہے نا، تو پھر وہ ٹائم نہیں دیتا، پھر اگلی کر رہے، تو اسی وجہ سے قرآن کچا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ٹپس تھی، تو اس کی جو پشتوں میں بھی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ، جو حضرات جو اردو نہیں سمجھتے، تو اپنے بھائی کو دعا میں یاد کرنا۔ مع السلام۔